حرمت رسول کے اوپر بات آئے گی، گستاخ رسول کی ایک سزا سرطن سے جدا، اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا دین میں۔ بارہ یہ بات کر رہے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ دفعات کیا ہیں، غلطی سے میں نے یہ کہہ دیا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کو پہلے سے معلوم تھا۔ ایک چیز ہوتی ہے کہ انسان ان انٹینشنلی بول دیا، اس کے لیے معافی ہو گئی، معافی ایک بار ہوتی ہے، دوسری بار گناہ، تیسری بار جرم ہوتا ہے۔ کیونکہ پہلے بھی ایک ان کی ویڈیو آئی تھی جس میں یہ 5000 رکعت یہ نماز کا مذاق اڑا رہے تھے، ان کی والدہ بھی اس میں موجود تھیں، تب بھی انہوں نے قوم سے معافی مانگی اور امت مسلمہ سے معافی مانگی۔ موسیٰ رسالت کے حوالے سے تو کوئی گنجائش موجود نہیں ہوتی ہے کہ حتیٰ کہ فتح مکہ کے موقع کے اوپر جہاں پر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ فرماتے ہیں نا، وہ شخص جس نے خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ لیا اور اس کے اوپر چڑھ گیا معافی مانگنے کے لیے، معافی تو اس کو کہ یہاں پر بلا کے بھی اس کو قتل کیا جائے۔ اور بارہا معافی مانگ رہے ہیں، اس معافی کی کیا ویلیو ہے؟ سب سے بڑی معافی تو ہے کہ اللہ پاک انہیں معاف فرمائے، پاکستان آ کر علماء اکرام کے ساتھ بیٹھیں، اپنا موقف پیش کریں۔ السلام علیکم ناظرین، میں انس گوندل ہوں۔ پچھلے چند دنوں سے سوشل میڈیا کے اوپر ایک بحث چل رہی ہے، معروف یوٹیوبر ہیں رجب بٹ، اس کے حوالے سے کہ اس نے گستاخی کی ہے۔ اس نے اپنا ایک پرفیوم لانچ کیا، اس کا نام رکھا 295۔ پھر انہوں نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ یہ جو 295 ہیں یہ میرے استاد ہیں، ان کے اوپر بھی 2 مقدمات تھے، 295A اور C۔ تو جس کے بعد لوگوں نے تنقید کی اور کہا کہ آپ نے جان بوجھ کے ناموس رسالت کی ہے، اس کے خلاف بات کی ہے۔ تو اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے مذہبی اسکالر محمد عثمان صاحب، ان سے بات کرتے ہیں کہ مذہب اس حوالے سے کیا کہتا ہے، کیونکہ اب انہوں نے خانہ کعبہ میں جا کے معافی مانگی ہے پوری عوام سے اور اپیل کی ہے کہ مجھے معاف کر دی جائے۔ تو اسلام کیا کہتا ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر تھینک یو سو مچ آپ کے وقت دینے کا۔ سر کیا کہتے ہیں یہ جو مسئلہ ہے پچھلے 2 سے 3 ہفتے سے یہ سوشل میڈیا کے اوپر آپ دیکھ رہے ہوں گے، تو اس کے حوالے سے اسلام کیا کہتا ہے؟ کیا اس نے گستاخی کی ہے؟ اگر اس نے کی ہے تو اس کی سزا کیا ہے؟ اگر اس نے معافی مانگ لی ہے تو پھر کیا ہے؟ جب ہم بات کرتے ہیں ناموس کی، تو ناموس کا مطلب ہے عزت، اور اس دنیا کی تمام تر عزتیں جو ہیں وہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے ملی ہیں۔ اور فداک ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، قرۃ عینی بک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ارشاد فرماتا ہے، اور سرکار کی حدیث مبارکہ بھی موجود ہے کہ کسی کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو اپنی جان، مال، عزت، آبرو سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں۔ تو جب ہم سرکار کی اس حدیث کا بھی مطالعہ کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم آج کل کی یہ جو چیزیں دیکھ رہے ہیں، جس میں آپ نے اسپیسیفکلی ایک یوٹیوبر کا ذکر کیا، اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو دین سے دوری ہے، جو دین کا علم نہ ہونا ہے، اس کی وجہ سے وہ لوگ صرف اپنی شہرت کے لیے اس قسم کے الفاظ بول، جس کو انجوائمنٹ کے لیے وہ یہ کام کر رہے ہیں۔ دیکھیے، میرا اس کے اوپر بڑا واضح موقف ہے، ناموس رسالت کے حوالے سے تو کوئی گنجائش موجود نہیں ہوتی ہے کہ حتیٰ کہ فتح مکہ کے موقع کے اوپر جہاں پر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ فرماتے ہیں نا کہ تمام ایک عام معافی دے دی نا، ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے معافی ہے، حکیم بن حزام کے گھر جا کے معافی ہے، بدین بن ورقہ کے گھر جا کے معافی ہے، خانہ کعبہ کے اندر معافی ہے، ابو بریدہ کے جھنڈا کے نیچے معافی ہے، جس نے گھر کا دروازہ بند کر لیا معافی ہے، عام معافی کا اعلان کر دیا۔ لیکن جو گستاخ رسول ہے اس کو تب بھی معاف نہیں کیا۔ 11 لوگوں کو قتل کا حکم تھا، وہ شخص جس نے خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ لیا اور اس کے اوپر چڑھ گیا معافی مانگنے کے لیے، معافی تو اس کو کہ یہاں پر بلا کے بھی اس کو قتل کیا جائے، کیونکہ وہ انہوں نے واضح طور پہ گستاخی کی ہوئی تھی۔ اب رہی بات یہ والی کہ جو آپ نے سوال کا دوسرا حصہ تھا کہ خانہ کعبہ میں جا کے اس نے معافی مانگی ہے، علماء کرام کا اس کے اوپر جو موقف ہے وہ دیکھیں، رجوع کی سہولت تو ہمیشہ سے دین آپ کو دیتا ہے، لیکن اس میں جو اہم نقطہ، جو بنیاد ہے، جو علماء کے نزدیک ہے، جتنا بھی میں نے ابھی تک اس کیس کو فالو کیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کو پہلے سے معلوم تھا۔ دیکھیے، ایک چیز ہوتی ہے کہ انسان ان انٹینشنلی بول دیا، اس کے لیے معافی ہو گئی، معافی ایک بار ہوتی ہے، دوسری بار گناہ، تیسری بار جرم ہوتا ہے۔ تو اس میں ابھی جو سب سے زیادہ جو بات ہمارے علم تک پہنچ رہی ہے وہ یہی ہے کہ اس کو معلوم ہونے کے باوجود، کیونکہ پہلے بھی ایک ان کی ویڈیو آئی تھی جس میں یہ 5000 رکعت یہ نماز کا مذاق اڑا رہے تھے، ان کی والدہ بھی اس میں موجود تھیں، تب بھی انہوں نے قوم سے معافی مانگی اور امت مسلمہ سے معافی مانگی۔ میں اس میں اگر تو دیکھیں، جہاں پر اگر اس کی انٹینشن واضح ہو جاتی ہیں علماء کرام کو، مفتیان کرام کو، اور دین کی سہولت ان کو دینا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ اختیار ان کے پاس ہے، جن کے پاس فتوے کا اختیار ہے، جنہوں نے دین کی تعلیم کو اس حد تک حاصل کر رکھا ہے۔ میں دین کی طالب علم کی حیثیت سے اپنے اس موقف پہ بہت واضح ہوں کہ ناموس رسالت کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا، نہ میں کر سکتا ہوں، نہ اس کا اختیار کسی عالم دین کے پاس ہے، نہ اس کا اختیار کسی بھی عدالت کے پاس ہے۔ دین کے اندر بہت واضح ہے کہ سرکار کی حرمت کے اوپر کوئی چیز قابل قبول نہیں۔ اچھا، وہ 12 یہ بات کر رہے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ دفعات کیا ہیں اور غلطی سے میں نے یہ کہہ دیا۔
تو اب اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیے انس بھائی، اس میں بات بہت واضح ہے کہ اس میں علماء کرام کو ساتھ ان کو بیٹھنا چاہیے، ٹھیک ہے، اور اپنا موقف پیش کرنا چاہیے، کیونکہ دیکھیں جو اہل علم، اہل ادب اور جو اہل عمل لوگ ہیں نا، ان کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ پروبنگ کیا کرنی ہے دین کے اندر، طریقہ کار، کیونکہ تہمت کے ذریعے آپ کسی کا سر نہیں اتار سکتے، دین اس کی بھی مذمت کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی نے اپنا کوئی ایسے مفاد ہے اور ایسی کوئی بات ہو کہ جس کے لیے آپ الزام لگا دیں اور تہمت کی صورت میں کوئی بھی سزا سنا دیں، اس لیے دین آپ کو اجازت دیتا ہے، ہمارا دین عدل پر قائم ہے، اور عدل کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ وہ مفتیان کرام، علماء کرام کے پاس خود اپنے آپ کو پیش کرے اور اپنا موقف ان کے سامنے رکھے، اور اس کے بعد جو بھی اجتہاد کر کے اجماع کی صورت میں جو علماء کرام فیصلہ کریں وہ اس کو منون تسلیم کرنا چاہیے، اس قوم کو بھی۔ اور بارہا معافی مانگ رہے ہیں، اس معافی کی کیا ویلیو ہے؟ سب سے بڑی معافی تو ہے کہ اللہ پاک انہیں معاف فرمائے، ان کی ان باتوں کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے درگزر فرمائے، اور معافی کی ویلیو تو یقیناً ہے۔ دیکھیے میں پھر وہی بات کر رہا ہوں کہ اس کے لیے جو فیصلے کا اختیار ہے نا، وہ علماء کرام کے پاس ہونا چاہیے، لیکن یہ ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں، میرا مشورہ بھی ہے ان کو کہ آپ پاکستان آ کر علماء کرام کے ساتھ بیٹھیں، اپنا موقف پیش کریں، اور اس کے بعد جو دین کی رہنمائی ہے اس کے اوپر دین میں ہمیشہ سے گنجائش موجود ہوتی ہے، اور اللہ پاک کی ذات معاف کرنے والی ہے، اور رمضان کا مہینہ ہے، اور ہماری تو آخری عشرے کی دعا بھی یہی ہوتی ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کیا اللہ پاک تو معاف کرتا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، اور ہمیں بھی معاف فرما۔ تو انہیں اللہ کے حضور معافی مانگنی چاہیے، جس کا وہ اظہار بھی کر رہے ہیں، تو اس میں وہ واپس آئیں اور علماء کرام کے ساتھ بیٹھے۔ اچھا، آپ کیا کہتے ہیں؟ پہلے مسیح برادری کے حوالے سے انہوں نے بات کی، پھر انہوں نے نماز کے حوالے سے بات کی، تو آپ کو نہیں لگتا کہ اگر وہ بارہا یہ غلطیاں کریں گے تو ان کے لیے مشکلات کھڑی ہوں گی؟ ایگزیکٹلی یہی میرا نقطہ ہے کہ یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے، اس سے پہلے کوئی 3 سے 4 بار تو میری نظروں سے ایسے واقعات گزر چکے ہیں کہ وہ ایک کام کرتے ہیں اور اس کے اوپر اپنی جو بھی یوٹیوب کے اوپر اپنے وہ فین فالوئنگ لیتے ہیں یا جس قسم کے لوگ، کیونکہ اس میں آگے لوگ اس کو فارورڈ کرتے ہیں، تو یہ گناہ جاریہ بھی ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ معافی مانگ لیتے ہیں۔ تو یقیناً اس بات کو بھی دیکھنا ہوگا کہ یہ شخص جو ہے یہ ہیبیچول ہے اور بار بار گستاخی کرتا ہے، کبھی دین اسلام کی، کبھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، کبھی دین اسلام کے قوانین کی، تو ہر چیز کو وہ جان بوجھ کے چھیڑ رہے ہیں، صرف اس لیے کہ اپنی جو ہے وہ انہوں نے ایک اپنے یوٹیوب کے اوپر اپنی ایک ریٹنگ لینی ہے یا اس کی ایک ویڈیو بنانی ہے۔ تو اس چیز کے اوپر جہاں تک مجھے لگتا ہے، دیکھیں دین کے حوالے سے تو گرفت بہت سخت، حرمت رسول کے اوپر بات آئے گی تو گستاخ رسول کی ایک سزا سر تن سے جدا، اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا دین میں۔ لیکن وہ لوگ جو صرف اس کے لیے، کیونکہ اس کا دوسرا پہلو بھی ہے نا، دوسرا پہلو بہت واضح ہے کہ کیا آپ کسی مفاد کے تحت ایسا کر رہے ہیں یا علماء کرام نے اپنا فیصلہ سنا ہے۔ دیکھیں دینی عدالت موجود ہوتی ہے، ہمارے پاس تو شرعی عدالت بھی موجود ہے، فیصلہ دین کو کرنے دیں، ان لوگوں کو کرنے دیں، کیونکہ ہمارے عام لوگ جو پبلک پہ سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں ان کے پاس دین کا اتنا علم نہیں ہے، حوالے موجود نہیں ہیں، تو اس لیے دین کی رہنمائی میں چلیں اور وہ کریں گے علماء کرام، مفتیان کرام، وہ فیصلہ کریں گے کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے۔ بالکل میرا مشورہ اس میں آخری یہ ہے کہ ان کو آ کے خود کو پیش کرنا چاہیے احتساب کے لیے، اور خود کو پیش کرنا چاہیے علماء کرام کے سامنے، تاکہ ان کو پروب کریں اور اس کے بعد وہ فیصلہ کریں۔ تھینک یو سو مچ آپ کے وقت دینے کے لیے، بہت شکریہ۔